یستطیعون لہم نصرا، اس آیت میں فرمایا اللہ پاک نے، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکنے کی ان کے اندر کوئی طاقت ہے، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی یہ کہ یہ اپنی جانوں کی خود بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کتنا مشہور واقعہ ہے، یہی بات تو تھی، وہ جب کہتے تھے کہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، تو جب انہوں نے مار کر کے سارا توڑ پھاڑ کر کے ایک ایک کر کے کاٹ کر کے اور بڑے والے پہ رکھ دیا اس کلہاڑی، تو یہی تو یہاں تقریباً وہی کانسیپٹ سمجھ لیجیے، یہی ذہن میں اللہ پاک نے فرمایا ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں جن کی تم میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر کے تم ان کی پوجا کر رہے ہو، یہ کوئی ان کے اندر مدد پہنچانے کی کوئی اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی یہ خود، حد تو یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ان کو کوئی توڑ دے تو اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی ناقدری، بتوں کی بے قدری، کہ ان کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اور شرک کتنا، مطلب جو شرک کر رہے ہیں کس قدر یہ جاہلانہ بات ہے، کس قدر یہ جھوٹ ہے، اس کو اللہ پاک نے، اور مشرکین کے جہالت کو، ان کے جاہل ہونے کو اللہ پاک نے اس آیت میں بالکل کھول کر کے واضح کر کے بتایا، اور فرمایا کہ عبادت کا جو مستحق ہے وہی پاک پروردگار عالم ہے۔ کیوں اللہ پاک عبادت کا مستحق ہے؟ کیونکہ وہی عبادت کا مستحق اس لیے ہے کیونکہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے، وہ کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ ان کا یہ حال تو یہ ہے کہ ولا یستطیعون لہم نصرا، یہ تو کچھ کسی کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کو کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سکتے، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مشرک جو کفر ہے وہ شرک، تو اگر وہ ہمیں کفر، جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ میلادی کو، یا ہم مثال کے طور پہ ہم جو آج کے زمانے میں بریلوی کہتے ہیں، جب ہمیں وہ مشرک مانتے ہیں تو ہمارے پیچھے نماز بھی کیوں پڑھتے؟ ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن ہمیں ایک طرف مشرک بھی کہتے ہیں، اور جب انسان شرک کرے گا تو کافر ہو گیا نا، جب شرک کیا تو کافر ہو گیا۔ شرک کفر کا سب سے خطرناک، یعنی سب سے خراب درجہ، بدترین درجہ ہے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، جا کے مزاروں پہ مانگتے بھی ہیں، اور اس کے پیچھے ہم لوگ تو کبھی ہماری کتابوں میں کہ چونکہ انہوں نے ان کے عقیدے ایسے ہیں کہ یہ کفر ہے تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنا جائز نہیں مانتے، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں اور مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تضاد۔ خیر، تو اب اس طریقے سے تو اللہ پاک فرما رہا ہے ایشرکون، کیا تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراتے ہو، ما لا یخلق شیئا، کہ جس نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے وہ تو بات بہت دور کی بات ہے، وہم یخلقون، بلکہ خود وہ محتاج ہے، اس کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، اس کو بنایا کسی اور نے ہے، یعنی ان کے اندر پیدا کرنے کی تو اصلاً کوئی قدرت ہے ہی نہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جن کو تم میرے ساتھ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو نا میری عبادت میں، ان کی بھی عبادت کر رہے ہو، لیکن ان کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے کہ یہ کسی کی پیدا کر سکے کچھ، بلکہ پیدا کرنے تو بڑی بات ہے، یہ خود بنا اپنے محتاج ہیں یہ، کہ ان کو کوئی بنائے تو یہ پھر پوجا کرے۔ یہ چیز تو بدعقیدہ بد مذہب لوگ ہیں، مسلمانوں کو اگر وہ قبر پہ چلے جاتے ہیں تب بھی شرک، کسی انبیاء کرام سے مدد مانگ لے تب بھی شرک۔ تو کبھی بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی اگر ذرہ برابر اس کو ایک دم تھوڑا بہت بھی علم ہوتا ہے تو کسی بھی نبی کو خدا نہیں مانتا، کسی بھی ولی کو خدا نہیں مانتا، بلکہ یہ مانتا ہے کہ اللہ پاک نے اس فلاں نبی کو یا فلاں ولی کو یہ طاقت دی، یہ اختیار دیا، اور انہوں اللہ تعالیٰ کے طاقت اور قوت دینے کی وجہ سے یہ ہماری مدد کر رہے، ایسا نہیں کہ یہ خدا ہے میں ان سے مانگ رہا ہوں، ان کے خدا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں قرآن ہے یہ کنٹب اپنی تخلیق، اپنے خالق و مالک کہ میں خالق و مالک ہوں، اور اس کے خالق و مالک، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں خصوصاً جو کافر و مشرک اور جو مشرکین مکہ تھے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو اس کے تعلق سے، ان کی مذمت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ حوالی آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ وہی ہے وہ ذات، خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وہی ہے پروردگار، وہی وہ ذات الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور پھر اسی میں سے یعنی جس طریقے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، تو اور پھر ایک دوسری تشریح ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی، جو ابھی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، انہی سے پھر اللہ پاک تیسری اولاد کو پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وجعل منہا زوجہا،
اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اس کا زوج یعنی اس کا جوڑا بنایا. زوج کا دونوں معنی ہوتا ہے، یعنی بیوی بھی مرد اور مرد بھی شوہر بھی. لیسکن الیہا، تو جب اس کا اسی میں سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا کو بنایا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. ایک تو یہ یعنی اور پھر یہ اس کا اطلاق ساری دنیا کے سارے مرد و عورت پہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا لیسکن الیہا تاکہ اس سے چین پائے. فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا. فلما تغشاہا، غشہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، تو اسی سے فلما تغشاہا، اور پھر جب مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا یعنی اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کی. حملت حملا خفیفا، تو پھر اسے اس کے پیٹ میں ہلکا سا ہو گیا یعنی اس کو حمل ٹھہر گیا. اللہ پاک نے فرمایا حملت حملا خفیفا، بہت ہلکا، ایک ہلکے سے بوجھ کا اسے حمل ہو گیا، یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کو بھاری محسوس ہو، لیکن حملا خفیفا ایک حمل یعنی ہلکا سا بوجھ کا اسے حمل ہو گیا. پھر فرمایا فمرت بھی، تو وہ عورت اسے لے کر کے چلتی رہتی یعنی دن گزارتی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فلما اسقلت، پھر جب وہ جو حمل تھا پھر جب اس کا حمل اس حمل کا وزن بڑھا. فلما اسقلت ثقیل ہوا یعنی بھاری جب ہوا. فلما اسقلت، پھر جب وہ حمل کا وزن بڑھ گیا. دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے دعوا مانے یہاں پہ دونوں، تو یعنی میاں بیوی دونوں نے مل کر کے دعا کی. دعوا اللہ، تو ان دونوں نے ربہما اپنے اللہ اپنے رب سے دعا کی. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ میرے پروردگار تو اگر ہمیں صالح نیک فرما بردار اگر تو ہمیں اولاد عطا کرے گا لنکونن من الشاکرین، تو ہم تو شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، تیرے شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ تو ایک آیت تھی، بس اس کا میں نے ترجمہ بتایا. اب اس کی تشریح، یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ تو ویسے مفسرین کرام نے بہت سارا اس کے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے. تو ایک چیز تو ایک شان نزول دو میں بیان کرتا ہوں. ایک شان نزول یہ کہ جو مشرکین تھے یعنی عرب کے جو مشرکین جو بت پرست، تو وہ مشرکین اور بت پرست جو عرب کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بتوں سے بھلائی طلب کرتے تھے. جب ان کو کوئی اچھی چیز طلب ہوتی تھی یعنی بھلائی خیر طلب کرنا ہوتا تو بتوں ہی سے مانگتے تھے، اور ان کو کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تھی یا کوئی برائی دور کرنے کے لیے وہ بھی بتوں ہی سے وہ مانگتے تھے، انہی سے بتوں ہی کی پوجا کرتے تھے اور بتوں ہی کی طرف وہ رجوع لاتے تھے اور اسی کی طرف جاتے تھے. مشرکین عرب کا یہ قول تھا، اور وہ مشرکین عرب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے یہ کہتے تھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی عبادت نہ کرو، ان کی پرستش نہ کرو، یہ تو خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ تو ہمیں روک رہے ہیں، اور ہمارے جو باپ ہیں، ہمارے جو سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو خود بت کو پوجا کرتے تھے، وہ تو خود بت کی پوجا کرتے تھے اور اپنے نفع نقصان کے لیے انہی کے پاس جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت آدم اور پھر مشرکین یہ کہتے تھے، اور اس کے بعد تو اللہ رب العزت نے جب مشرکین کا یہ کہنا ہوا تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کا رد فرمایا. ان آیات میں رد فرمایا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی. کیسے؟ جب دونوں کو پیدا کیا ہم نے، تو جب پیدا کیا فلما تغشاہا، اور جب یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک جو تشریح بھی کر رہا ہوں اس تشریح کے حساب سے جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا پر مطلب چھا گئے، یہاں پہ جو ترجمہ ہے یعنی مطلب جب دونوں کی ریلیشن شپ جب قائم ہوا فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، تو جب انہیں حمل ٹھہر گیا تو فمرت بھی فلما اسقلت، تو جب ان کا حمل جب بھاری ہوا تو انہوں نے تو یہ دعا کی کہ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ انہوں نے یہ دعا کی اپنے پروردگار سے اپنے رب سے کہ پروردگار اگر تو ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے گا تو ہم تو شکر گزار ہوں گے. اللہ پاک نے ان کے رد کے لیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ دعا کی تھی
اور تم کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے وہ تو بت کی پوجا کرتے تھے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں دعوا اللہ ربہما، اے اللہ اے ہمارے رب، لئن آتیتنا، اگر تو ہمیں عطا کرے گا، صالحاً ایک صالح نیک اولاد عطا کرے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہ دعا انہوں نے مانگی تھی آدم اور حوا نے مل کر کے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تو بت کے پاس جاتے تھے، وہ بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کے رد کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے نازل فرمائی کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا فلما آتاہما صالحا، پھر جب ہم نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان دونوں نے پھر شرک کی؟ جب ہم نے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دی، فجعل لہ، تو ہم نے جب انہیں عطا کر دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے پھر دوبارہ شرک کی؟ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ پاک بری، بہت بلند و برتر ہے، اما یشرکون، اس چیز سے کہ جس سے تم شرک کرتے ہو۔ اللہ پاک تم سے بھی بری ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے کہ وہ شرک کرتے تھے، اس سے بھی بری ہے، اور جو تم شرک کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرو اس سے بری ہے، اور جو تم خود بھی شرک کرتے ہو، دوسرے کو پوجا کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ پاک اس سے بھی بری ہے۔ اللہ پاک کی شان بہت بلند ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو تم اللہ کی بہت بڑی برتری ہے اس چیز سے جس سے تم شرک کرتے ہو۔ ان کی اللہ پاک، ان کی کیا حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا اس کا، اچھا ایک تشریح تو یہ ہوئی، اور دوسری تشریح اس کی جو مفسرین کرام نے یہ بیان کی کہ یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو یہ کہ یہ سب کے لیے کہ یہ اس میں یہ مشرکوں کی جہالت، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو تمام مشرکین ہیں، دنیا پوری کائنات کے تمام مشرکین، ان مشرکوں کی جہالت کو اور ان کے شرک کے حال کو بیان کیا ہے۔ شرک تو سمجھتے ہیں نا، شرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عبادت کرنا، اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اور شرک اس کو بھی کہتے ہیں، ویسے شرک کے لیے بہت ضرورت ہے کہ اس میں 2-3 دن بات کی جائے صرف شرک پہ، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت پہ آج کل بڑا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے والے، چونکہ یہ سب شرک ہی کی باتیں چل رہی ہیں، اگلے اس میں اس پہ تشریح کریں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز شرک نہیں ہوتی۔ شرک جب تک یہ نہیں ہوگا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں، کسی کو خدا مان لیں، 2 خدا مان لیں، تب شرک، یا یہ کہ کسی کو خدا مان کر کے کسی کی عبادت کریں تب شرک، یا کسی کو خدا مان کر کے کسی سے مدد طلب کریں یا کچھ کریں تب شرک۔ لیکن اس کے علاوہ اور شرک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو بدعقیدہ بد مذہب لوگ ہیں، مسلمانوں کو اگر وہ قبر پہ چلے جاتے ہیں تب بھی شرک، کسی انبیاء کرام سے مدد مانگ لیں تب بھی شرک۔ تو کبھی بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی اگر ذرہ برابر اس کو ایک دم تھوڑا بہت بھی علم ہوتا ہے تو کسی بھی نبی کو خدا نہیں مانتا، کسی بھی ولی کو خدا نہیں مانتا، بلکہ یہ مانتا ہے کہ اللہ پاک نے اس فلاں نبی کو یا فلاں ولی کو یہ طاقت دی، یہ اختیار دیا، اور انہوں اللہ تعالیٰ کے طاقت اور قوت دینے کی وجہ سے یہ ہماری مدد کر رہے۔ ایسا نہیں کہ یہ خدا ہے میں ان سے مانگ رہا ہوں، کہ ان کے خدا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں اور بھی اس میں بڑی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں، کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک ہی ہے شرک کا، اور اس پہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑا ہر چیز میں ہم پہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ تو جو جس کو مان لیجیے یہاں کی ٹرم میں کہیں میلادی یا بریلوی، یہ تو شرک کرتے رہتے ہیں ہر چیز میں، تعویذ پہن لیں تب بھی شرک۔ جانتے ہیں کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن یہ ہم نے جو نازل کیا اس میں شفا ہے اور رحمت مومنین کے لیے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس سے ہم مدد طلب کریں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ تو خدا سے تو مدد طلب نہیں ہوئی۔ ان کی جو سوچ ہے، اب میں ایک ویسے مثال دے دی کہ اگر قرآن اگر دعا تعویذ بھی پڑھ لے تو ان کا شرک کا لیول اتنا ہوا ہے، وہ اگر کوئی ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ ہم لوگ آپ ہوتے ہیں بڑے لوگ آ جاتے ہیں تو انسان ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے کلاس میں وہ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ان کا شرک کا انہوں نے جو ڈیفینیشن کیا اتنا اس طریقے سے کر دیا کہ ہر چیز میں شرک ہو گیا۔ جب اتنا، اور شرک جانتے کیا ہے؟ شرک سب سے کفر میں سب سے، جس کو کہہ سکتے ہیں نا سب سے خراب چیز ہے۔ کفر تو بہت چیزوں میں ہوتا ہے نا، ہر چیز میں کفر ہو سکتا ہے، تو کفر میں سب سے جو گھٹیا، سب سے خراب اور سب سے بدترین جو کفر ہے وہ شرک ہے۔ تو اگر وہ ہمیں کفر، جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ میلادی کو، یا ہم مثال کے طور پہ ہم جو آج کے زمانے میں بریلوی کہتے ہیں، جب ہمیں وہ مشرک مانتے ہیں تو ہمارے پیچھے نماز بھی کیوں پڑھتے؟ ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔
لیکن ہمیں ایک طرف مشرک بھی کہتے ہیں، اور جب انسان شرک کرے گا تو کافر ہو گیا نا، جب شرک کیا تو کافر ہو گیا۔ شرک کفر کا سب سے خطرناک یعنی سب سے خراب درجہ، بدترین درجہ ہے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، جا کے مزاروں پہ مانگتے بھی ہیں، اور اس کے پیچھے ہم لوگ تو کبھی ہماری کتابوں میں کہ چونکہ انہوں نے ان کے عقیدے ایسے ہیں کہ یہ کفر ہے تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنا جائز نہیں مانتے، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں اور مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تضاد۔ خیر، تو اب اس چیز پہ اب جو ایک مرتبہ دوسری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کی جو میں نے یہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کی جو دوسری تشریح بیان کی، وہ دوسری تشریح یہ کہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ پاک نے مشرکین کے لیے، ان مشرکوں کی جہالت کو کہ کتنے بڑے جاہل ہیں مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے شرک کی حالت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پاک پروردگار عالم اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے پیدا کیا، ہر انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ہر انسان کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ پاک پروردگار عالم تو وہی ہے، اسی نے پیدا کیا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے، وہ ذات تو وہی ہے کہ جس نے تمہیں ماں باپ، ہر انسان کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں، عورت اور بیوی انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ پھر جب شوہر اور بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں، آپس میں ریلیشن شپ جب قائم کرتے ہیں تو ان میں حمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جب ان میں حمل ظاہر ہوتا ہے تو پھر جو بھی ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور رب جب ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، انہیں نیک اولاد دیتا ہے، تب یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ جب اولاد دے دیتا ہے تب گڑبڑ کرتے ہیں۔ کیسے اگر صحیح و تندرست بچہ عطا فرماتا ہے تو جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، یعنی اگر مسلمان ہیں، تب تو وہ لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر جب وہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی ڈہریا ہو، یعنی جو خدا کو نہیں مانتا، تو وہ تو کہتا ہے تو نیچر تھا کہ جب بھی ریلیشن شپ قائم ہوگا ایک میاں بیوی میں تو نیچرل ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نہیں مان۔ یا اگر جو شرک کرتے ہیں، اور جو دوسرے مان لیجیے جو بت پرست ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں، تو وہ تو کہ ستارے کے حساب سے کہ اچھا ہم نے فلاں دن کیا تھا تو اس ستارے کی وجہ سے جو بچہ ہمیں ملا وہ ستارے کی وجہ سے۔ یا جو بت پرست ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں جو بچہ ملا وہ تو ہمارے بت کی کرپا سے ہو گیا، یہ بت نے ہمیں پیدا کر دیا۔ یا یہ کہ اور اسی لیے تو اور جو بتوں کی طرف اس کو نسبت کرتے ہیں، تو یہ چیز کہ اگر مسلمان ہے تب تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی نیک و صالح، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آتا اتنا صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما۔ تو اس دوسری تشریح کے حساب سے اس آیت کا مطلب یہ کہ یہ پورے سب کے لیے، اور اس شرک کو جو مشرکین کرتے ہیں ان کی شرک کی جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب اللہ پاک نے پھر فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اور کیا وہ اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے۔ ایشرکون ما لا یخلق، پھر اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ اسے شریک ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہیں شریک کرتے، لا یخلق شیئا، کہ جن لوگوں نے یعنی جن بتوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ حد تو یہ وہ تو پیدا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ کسی کو پیدا کریں گے، وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تو اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ بنایا، ان کا پاؤں بنایا، مورتی بنایا، بلکہ خود ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہم یخلقون۔ آپ جانتے ہیں مورتیوں کا اگر دیکھیں گے انڈیا میں تو کسی مورتی کے 7 8 10 ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے اتنے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو اللہ پاک فرما رہا ہے ایشرکون، کیا تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراتے ہو، ما لا یخلق شیئا، کہ جس نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے وہ تو بات بہت دور کی بات ہے، وہم یخلقون، بلکہ خود وہ محتاج ہے، اس کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، اس کو بنایا کسی اور نے ہے۔ یعنی ان کے اندر پیدا کرنے کی تو اصلاً کوئی قدرت ہے ہی نہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جن کو تم میرے ساتھ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو نا میری عبادت میں، ان کی بھی عبادت کر رہے ہو، لیکن ان کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے کہ یہ کسی کی پیدا کر سکے کچھ، بلکہ پیدا کرنے تو بڑی بات ہے، یہ خود بنا اپنے محتاج ہیں کہ ان کو کوئی بنائے تب یہ پھر پوجا کرے یہ چیز۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے پھر اسی چیز کو دوسری طریقے سے بتایا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، بلکہ یہ تو استطاعت ہی نہیں رکھتے، لہم نصرن،
جن کی یہ پوجا جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کی مدد کی بھی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے. اللہ پاک بار بار دوسرے طریقے سے فرما رہا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. اس آیت میں فرمایا اللہ پاک نے اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکنے کی ان کے اندر کوئی طاقت ہے. وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ. اور نہ ہی یہ کہ یہ اپنی جانوں کی خود بھی مدد کر سکتے ہیں. جانتے ہیں کیا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ کتنا مشہور واقعہ ہے. یہی بات تو تھی وہ جب کہتے تھے کہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، تو جب انہوں نے مار کر کے سارا توڑ پھاڑ کر کے ایک ایک کر کے کاٹ کر کے اور بڑے والے پہ رکھ دیا اس کلاڑی، تو یہی تو یہاں تقریباً وہی کانسیپٹ سمجھ لیجیے یہی ذہن میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں جن کی تم میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر کے تم ان کی پوجا کر رہے ہو. یہ کوئی ان کے اندر مدد پہنچانے کی کوئی اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ. اور نہ ہی یہ خود حد تو یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ان کو کوئی توڑ دے تو اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی ناقدری، بتوں کی بے قدری کہ ان کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اور شرک کتنا مطلب جو شرک کر رہے ہیں کس قدر یہ جاہلانہ بات ہے، کس قدر یہ جھوٹ ہے، اس کو اللہ پاک نے اور مشرکین کے جہالت کو، ان کے جاہل ہونے کو اللہ پاک نے اس آیت میں بالکل کھول کر کے واضح کر کے بتایا اور فرمایا کہ عبادت کا جو مستحق ہے وہی پاک پروردگار عالم ہے. کیوں اللہ پاک عبادت کا مستحق ہے؟ کیونکہ وہی عبادت کا مستحق اس لیے ہے کیونکہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے. وہ کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے. ان کا یہ حال تو یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. یہ تو کچھ کسی کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کو کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سکتے، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں. یہ تو مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے بھی نہیں ہیں. وہ کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے کے بے محتاج ہیں اور خود مخلوق ہیں. یہ کسی کے خالق کیا ہوں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ کسی کو کیا پیدا کریں گے؟ یہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو خود بنایا، ان کو بنایا کسی نے، بلکہ بنانے والے کے محتاج ہیں. تو اس سے بڑھ کر بے اختیار، اس سے بڑی جاہلانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، تم ان سے مدد طلب کرتے ہو جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. تو الغرض اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار عالم کی عبادت کریں جو مدد پہنچانے کی طاقت و قوت رکھتا ہے، جو نقصان پہنچانے کی طاقت و قوت رکھتا ہے، جو خالق ہے. اس کی کیا عبادت کریں جو مخلوق ہے، جو خود بے اختیار ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِنَّ الَّذِينَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. پھر اسی بات کو جیسے میں نے بار بار، جیسے مجھے لگ رہا ہوگا آپ لوگ سننے ہوں گے کہ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، تو اللہ پاک بھی بار بار اس میں پھر اسی چیز کو فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى. اگر تم ان بتوں کو تدعوہم، انہیں تم بلاؤ گے، انہیں تم پکارو گے، إِلَى الْهُدَى کہ یہ تمہاری رہنمائی کریں، لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو یہ کوئی تمہاری ہدایت تمہاری پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری کوئی ہدایت کو، تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کریں گے. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ. اور اگر تم انہیں بلاؤ گے، انہیں پکارو گے مدد کے لیے، إِلَى الْهُدَى کس لیے کہ یہ تمہاری ہدایت کریں، تمہاری رہنمائی کریں، تو لَا يَتَّبِعُوكُمْ یہ تمہاری نہ کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ یہ برابر ہے، أَدْعَوْتُمُوهُمْ چاہے تم انہیں پکارو، أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ چاہے تم خاموش رہو. تم اگر پکارو گے تب بھی وہی حال ہے، ان کو تو سننے کی کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر تم ان کو نہیں بھی پکارو گے تب بھی وہی حال ہے. سواء علیکم تو برابر ہے. تدعوہم ادعوتموہم چاہے تم انہیں پکارو، ان سے مدد طلب کرو، ام انتم صامتون چاہے تم خاموش رہو، یعنی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے مشرکوں، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ چاہے تم ان کو پکارو گے، تم انہیں اپنی طرف بلاؤ گے، پھر بھی یہ تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کرنے والے ہیں. تم سے ہدایت طلب کر کے تو دیکھو تو صحیح، جس سے تم اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تمہیں یہ ضرر پہنچا نہیں سکتے، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تو اس تمہاری مراد کو نہیں آئیں گے. تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو جائے تمہاری مراد کو نہیں پہنچیں گے. تو اے مشرکو، تم ان پکارو، اگر تمہیں اگر یہی کرنا ہے تو دیکھ لو، پکار کے دیکھ لو ایک مرتبہ. تو تم انہیں پکارو، تو ان بتوں کو کوئی پکارو یا خاموش ہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر نہیں پکارو گے تب بھی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے